میں نے قرآن مقدس کی ایک خاص آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حالت شرک میں ہماری آپ کی اگر موت ہو گئی تو دائمی جہنمی ہو جائے، لیکن اگر شرک کرتے ہوئے آئے، ابھی زندگی میں ہم نے توبہ کر لیا ہے تو پھر اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، لیکن حالت شرک میں اگر ہماری آپ کی موت ہو جائے تو ہم دائمی جہنمی ہو جائیں گے۔ اس لیے پتہ ہی چلا کہ ہم اور آپ کو شرک سے بچنا چاہیے۔ آپ کو 5 حدیث سناتا ہوں، چھوٹی چھوٹی، ٹکڑا صرف اردو میں ترجمہ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا اور گناہ کا کوئی شمار نہیں۔ لاسٹ میں ایک مولانا سے فتویٰ پوچھا کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، جبکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ اللہ جہنم بتایا ہے۔ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، کہ اللہ مجھ کو معاف کرے گا؟ مولانا نے کہا کبھی اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ غصے سے تلوار نکالا، مولانا کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ذبح کر دیا۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ 100۔ پوچھا کہ اس سے بڑا مولانا کوئی ہے علاقے میں؟ تو کہا ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی۔ ان کے پاس وہ جانے لگے، چلتے چلتے بیچ راستے میں زیادہ چل چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچنے میں لگ بھگ 5 کلومیٹر باقی تھا، اب 15 کلومیٹر اپنے گھر سے چل چکے تھے۔ وہی ملک الموت آ گئے، روح قبض ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب فرشتوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، جھگڑا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کو جنت لے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے ارے یہ تو 99 آدمی کا پہلے قاتل تھا، آخر میں ایک مولانا کو قتل کیا ہے، اس کو کیسے جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ؟ فرشتوں سے جا کے کہا اللہ نے کہ جبریل جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ پاپی موسیٰ کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو جنتی ہے، اگر اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو جہنمی۔ زمین کی پیمائش کی گئی، زیادہ چل چکے تھے، 15 کلومیٹر چل چکے تھے، 5 کلومیٹر باقی تھا موسیٰ کا گھر پہنچنے میں۔ اللہ نے کہا جاؤ ان کو جنت دے دو، اس نے شرک نہیں کیا ہے۔ دوسرا پاپی، وہ کون سی پاپی؟ بیسیا عورت ہے، رنڈی بازی کرا کے جا رہی ہے، راستے میں کنویں کے پاس ایک کتا بلک رہا ہے، پانی کی وجہ سے دم توڑنے کے قریب ہے۔ یہ بیسیا رنڈی باز عورت ہے، رحم آ گیا، کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے کہا جاؤ تیرے سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا، تم کو جنتی بنا دیا۔ حدیث بخاری کی ہے۔ کیوں معاف کیا؟ شرک نہیں کیا تھا۔ دوسرے پاپی معاف کیے گئے نا۔ تیسرا اور بڑا پاپی ہے جس نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا، بیٹوں کو وصیت کیا تھا تو میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، ہوا میں اڑا دینا، اور ایسا ہی کیا بیٹوں نے۔ اللہ نے کہا تم نے ایسا کیا حکم دیا بیٹوں کو؟ کہا کہ اللہ اس لیے میں نے ایسا حکم دیا ہے کہ میں اتنا پاپ کیا تھا، ڈر تھا کہ قبر میں رکھے گا تو تو پکڑے گا، میں نے سوچا تھا، وہم گمان کیا تھا کہ شاید اگر مجھ کو جلا دیا جائے تو اللہ پکڑ نہیں پائے گا۔ اللہ کہے گا میرے ڈر سے ایسا کیو؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا، تجھ کو جنتی بنا دیا۔ ایسے درجنوں واقعات قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ کیوں؟ شرک نہیں کیا تھا، اس لیے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک کرنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، سنگین جرم ہے، بڑا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا تو مین معنی یہ ہے، 2 منٹ میں بتاؤں، کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو کسی کو پکارنا، عبادت کرنا،
پیر کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، چومنا، یہ سب شرک ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا شرک ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی چل رہے تھے، ایک آدمی نے لڈو چڑھانے کے لیے کہا کہ اس مورت میں لڈو چڑھا دو، کہا نہیں چڑھائیں گے۔ کہا کہ ارے لڈو نہیں چڑھاؤ گے تو ایک مکھی مار کے چڑھا دو، ایک مکھی مار کے چڑھا دیا، جہنمی ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں چڑھاؤں گا، قتل کر دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی کائنات نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا معاذ قوم کو نصیحت کر دو کہ وَإِن قُتِلْتَ، اگر قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ آج یو پی میں، مادھ پردیش میں ٹیمپو بھر بھر کے لوگ جا رہے ہیں، ٹوپی والے مولانا ہیں، ان کو پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ زور سے جے شری رام پڑھو۔ شرک ہوا کہ نہیں؟ ان سے کہو کہ تم زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سناؤ، ہم بھی جے شری رام تب پڑھیں گے تمہارے بدلے میں۔ شرک ہو گیا، تو شرک سے بچنا ہوگا کہ نہیں؟ نبی کائنات نے موت کے آخری زمانے میں جانکنے کے عالم میں تھے، آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے امت کے لوگ بڑے بڑے شرک سے تو بچ جائے گا، لیکن میرے امت کے لوگ چھوٹے چھوٹے شرک سے نہیں بچ سکے گا، چھوٹے چھوٹے شرک سے نہیں بچ سکے گا۔ کہیں گے مولانا ہم لوگ تو اہل حدیث سے شرک نہیں کرتے۔ جی شرک کرتے ہیں۔ کہیں گے کیسے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اپنے گھر کھلیان کو گوبر سے پتائی کرتے ہیں، لیپائی، کہتے کیا ہے بالو زمین ہے اس کو گوبر سے لیپتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گوبر سے پتائی کرنا شرک ہے، اس سے بچنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت بچہ ہے، ہماری مائیں نظر بد سے بچانے کے لیے بچے کو کپڑا پہنا کر گال میں یا پیشانی میں کاجل یا کالا 100 ٹیکا لگا دیتے ہیں۔ کہا یہ کیوں لگایا ہے؟ کہا نظر بد سے بچے گا۔ یہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کے گھر میں چیچک کی بیماری ہوئی ہے، یا بنگلہ میں جس کو کودا بولتے ہیں، تو کہے گا کہ جاؤ بلبھدر پور بازار میں مٹھائی لائیے گا 7 قسم کا، راستے میں بولنا نہیں لا کہ اس بچے کو دے تو اس کی کودا کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت سی مکار عورتیں ہوتی ہے، چیچک ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے ساڑی خرید کے لائیے، لال ساڑی خرید کے لے آئے تو کہتے کہ بیماری ٹھیک۔ یہ تمام واہیات شرک کا کام۔ بہت سے پہلے زمانے میں تھا، ابھی شاید یہ سپول ٹاپو علاقے میں یہ شرک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں 7 بیٹی کے بعد اگر بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے لیے پھیکا جال، جس کو بنگلہ میں بھوری جال کہتے، لٹکا دے گا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہتے کہ بچے کو چورا چنی کھا جائے گا اس لیے جال لگا کر، بچہ بچے گا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں، ہم نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ ڈالی ہے کہ 7 بیٹی کے بعد بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ کہتا ہم نے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ بیٹا نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، نہیں بچے گا۔ آپ کتنوں شرک کر ڈالو، ٹپا لگا کے لے جاؤ یا کچھ لاؤ۔ کمر میں ڈورا پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہناتے ہیں، کچھ بڑے لوگ بھی پہنتے ہیں کہ اگر لنگی نیچے نہ چلا جائے۔ آج تو ربڑ کا رنگ برنگ کا چیز آ گیا ہے، انڈر ویئر سے لے کر کے ٹراؤزر آ گیا ہے، اس لیے کمر میں مرد بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کمر میں جو ڈورا لگا کے رکھا اللہ کے واسطے کاٹ کے پھینک دینا، یہ شرک ہے۔ اور پہلے ہی میں نے فارمولا سنا دیا ہے کہ شرک کرنے والا مجرم، ہر مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حالت شرک میں اگر مر گئے تو مجرم دائمی جہنمی۔ توبہ کر لو، کمر میں ڈورا نہیں پہنیں گے، ہاتھ میں تعویذ نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا چاہے قرآنی آیت سے ہو یا بغیر، یہ تعویذ کا باندھنا ہاتھ میں، گلے میں، کمر میں شرک۔ کہیں گے بڑے بڑے مولانا دیتے، تو مولانا تو مکاری بھی کرتے ہیں، تعویذ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جھاڑ پھونک کرنے والے کو جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں۔ دلیل سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی تھر تھر کانپ رہے تھے، نبی کائنات نے پیشانی میں ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دم کرنا سنت طریقہ ہے، نیکی کا طریقہ ہے، لیکن واویلا کے ساتھ بلانا کہ جلدی مولانا کو بلائیے میرا بیٹا مر گیا، یہ شرک ہے۔ حدیث میں ہے ان الرقى والتمائم والتیوالہ من الشرک،
इन रुका वाविला के साथ झाड़ फूक करने वाले को बुलाना और तमाइम तावीज बांधना और क्या वह तिवाला अमले हुब का करना शिर्क है। तो तिवाला क्या है? साहबा भी नहीं समझे थे कि तिवाला क्या है। अल्लाह के रसूल तिवाला मैंने मोहब्बत बढ़ाने और घटाने के लिए जड़ी का इस्तेमाल करना। हमारी माएँ देहात में होती है, बेटी ने आके शिकायत कर दी कि मम्मी हमारा शौहर या सास बहुत जालिम है, मुझे पसंद नहीं करता है या करती है। तो क्या कहता है, आने दो दामाद बाबू को अंडे के अंदर या केला के अंदर नाश्ते में एक जड़ी बूटी की कोई दवा, बंगला में कहते गाछ खिला देना, ला कर के दे दिया का मोहब्बत बढ़ जाएगी। गाछ खिलाने वाली माएँ आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपका हज, आपकी सारी इबादत बेकार हो गई, नहीं कर रहा हो। भैंसी ने बच्चा दी है, गाय ने बच्चा दी है, कहते गांव का फलाना आदमी डैन है, ये आके देख लेगा तो दोहने के लिए 3 दिन तक नहीं देगा। हालांकि अकीदा रखना शिरक। बहुत से लोग जड़ी बूटी का डोरा बांधते हैं और लटका देते हैं भैंसी के गले पर। क्या है चाची जान? कहा ये नजरे बद से बचने के लिए हमने दूर से करीबाद से धामी से लाया है, इसको बांध के रखा। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस में वत्तरा, जिसने जानवर के गले में तात बांधा, कौड़ी बांधा, इस तरह कोई भी चीजें, हाँ घंटी बांधा, वो भी शिर्क में शामिल होता। लेकिन एक वजाहत है कि घंटी कुछ लोग इसलिए बांधते हैं कि हमारा जानवर कहीं भाग जाए तो ढन ढन करके आवाज़ होगी, उसके पीछे पीछे जाके पड़े, वो अलग मसला है। लेकिन जानवर के गले में भी इस तरह की चीज़ लगाना शिर्क। अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया इस्लामी एतबार से। अब जो डैन है, नजरे बद लगाने वाला भी सुन ले, जादूगर का अमल करने वाला दायमी जहन्नमी। अगर कोई ऐसा है तो आज जाके तौबा कर ले कि आइंदा से हम जादू का काम नहीं करेंगे, हम जादूगरी का काम नहीं करेंगे, किसी के जानवर पे नजर नहीं लगाएंगे, किसी के जानवर या बच्चे को खराब नहीं करेंगे। नबी ने सिखाया है, कोई खाने के लिए आए का खाना खा लीजिए, का नहीं खाएंगे तो दुआ देना चाहिए, बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत दे, इसमें नजर बद नहीं लगेगा। इस तरह से करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये शिर्क का सिस्टम है जो हमारे माशरे में आजकल हो रहा है। और क्या कहते हैं, कोई कौवा है काई काई कर रहा है तो कहते हैं कि लगता है कि किसी की मौत हो गई है। इत्तेफाक है कि कभी मौत हो जाती है, तो ऐसा अकीदा रखना भी शिर्क में शामिल है। इस तरह से हमारे माशरे के अंदर रिवाज है, किसी के हाथ से लोटा गिर जाए, बर्तन गिर जाए तो कह रहे हैं कि मेहमान आने वाले हैं। तो इस तरह के अकीदा रखना शिर्क। नबी कायनात ने एक नबी को देखा जिनके साथ कोई नहीं, एक नबी को देखा जिनके साथ 2 आदमी, एक नबी को देखा जिनके साथ 3 आदमी। इमाम कायनात ने फिर सवाद आजम देखा, कहा मैंने गुमान किया शायद मेरी उम्मत, कहा गया नहीं नहीं ये मूसा की उम्मत है। फिर मेरी उम्मत दिखाए गए जिसमें 70,000 लोग ऐसे थे जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत जाते हुए दिखाया। मेरे भाइयों, ये कौन लोग थे? जो लोग झाड़ फूक करने वाले को वाविला के साथ नहीं बुलाते थे, दगवाते नहीं थे, तावीज नहीं बांधते थे, कमर में डोरा नहीं बांधते थे। मेरे भाइयों, ऐसा अकीदा रखना शिरक है। अभी डॉक्टर इब्राहिम साहब मदनी जो जनरल सेक्रेटरी है पूर्णिया जिले के, बोल के गए कि मुसलमानों का काम तिजारत है, खेती बाड़ी ये गुलामों का काम बताया गया है, ये गैर का काम है, ये इस्लाम धर्म का काम नहीं है। लेकिन उल्टा मामला हो गया कि आज हम खेती बाड़ी को अपना लिए, तिजारत को हम भूल गए। मेरे भाइयों, तिजारत बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन बड़ी अमानतदारी के साथ तिजारत करनी होगी। 1 रुपया का सामान हम 20 रुपये में बेच सकते हैं, लेकिन शर्त है कि मार्केट से ज्यादा महंगा ना हो। मेरे भाइयों दोस्तों, मार्केट से ज्यादा महंगा ना हो, लेकिन अगर झूठ बोले कि आपको दाम में दे रहे तो ये गुनाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, हजरत मौलाना जर्जी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं समझ रहा हूं कि मौलाना की मौजूदगी में ज़्यादा देर नहीं बोलना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस इदारे में इतना कम चंदा हुआ है, कसम खुदा की मेरा कलेजा फट रहा है कि अगर कटिहार की धरती होती, याद ना हो तो कल परसों मौलाना जर्जी साहब का प्रोग्राम है, कल चिमनी बाजार में और परसों लाभा में। आप जाके देख सकते हैं कि अगर स्टेज के अंदर बोरा में भर के पैसा ले जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग कम चंदा देता है, तो टापू इलाके में तालीम याफ्ता लोग ज्यादा हो गए, इल्म का मरकज हो गया है, इसलिए चंदा देने में लोग वकील हो गए। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको कितनी मोहब्बत है हजरत मौलाना जर्जी साहब से, ये देखना चाहता हूं कि मौलाना की तकरीर सुनने के बाद
मौलाना 10 मिनट यहाँ बैठेंगे, मौलाना का हाथ में मुसाफा करते हुए कितने लोग चंदा क्या दे रहे हैं ये देख रहा हूँ। अगर वाकई आप हजरात को मौलाना से मोहब्बत है, और कितनी मोहब्बत है, इतनी परेशानी जाफिशानी पेशेंट को मुंबई में छोड़कर परेशान हाल में आपके जलसे में तशरीफ लाने की जसारत की है। मैं आप हजरात को ये कहना चाहूँगा कि मौलाना की तकरीर ख़त्म होने के बाद आप 500, 1000, 100 जो जितना हो सके दे दें और इस टेबल के भर दें और ये मोहब्बत का इजहार करके दिखाएं। ये दुनिया, ये दौलत आपके लिए रहने वाला नहीं है। NRC आ गया, रंग बिरंग के फितने खड़े हो रहे हैं, आपकी दौलत को जब्त करने की हजारों डिजाइन की साजिशें कर रहे हैं। किन के लिए जमा करके रहा? ये बिल्डिंग, इमारत, ये सारी दौलतें पड़ी रह जाएगी। सरकार का मंशा है, ये यहूद को देख के आया है, ये स्पेन को देख के आया है, ये रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा में देख के आया है कि मुस्लिम को किस तरह से गाजर मूली की तरह काटने का सिस्टम हो, वो सिस्टम इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। दुआ करो और अल्लाह के पास कुर्बत इख्तियार करो, नजदीकी इख्तियार करो, इबादत करो, अपने बच्चों को तालीम दो। कोशिश करो कि जब तक हम जिए शान के साथ जिए, और हमारी मौत हो तो ज़बान पे कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, इसका सबूत पेश करें।